میں بچپن میں بہت شرارتی تھی۔ کبھی میری کسی حرکت سے نقصان ہو جاتا تو والدہ کڑی سزا دیتی تھی۔ اس لیے ان سے گھبرا کر میں زیادہ تر گھر کے باہر ہی کھیلتی تھی۔ طبیعت بھی کچھ ایسی پائی تھی کہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا مجھے پسند نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مسجد تھی جس میں پکی منڈیروں والا ایک کنواں تھا۔ میں اکثر اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتی اور پانی کی سطح میں اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتی۔ مجھے مسجد کی منڈیر پر بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ گلی سے چھوٹے بڑے کنکر اپنی قمیض کی جولی میں بھر کر منڈیروں پر بیٹھ جاتی اور ایک ایک کنکر کنویں میں پھینکتی رہتی اور پھر پانی میں دائرے بنتے دیکھ کر خوش ہوتی۔ ایک روز میں ظہر کے بعد گھر سے نکلی۔ اس وقت مسجد خالی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ عصر کی نماز میں وقفہ کم تھا۔ میں چھوٹے بڑے پتھریلے کنکر لے کر کنویں پر پہنچ گئی اور ابھی پہلا کنکر پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مسجد کی گلی سے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی نامانوس سی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھی شاید عصر کی نماز کے لیے نمازی آ رہے ہوں گے، کہیں مجھے اس حرکت پر ڈانٹ نہ پلا دیں۔ اس ڈر سے جلدی جلدی کنویں میں کنکر پھینکنے لگی۔ چند کنکر بچ گئے تو انہیں صفوں والی جگہ پر تاک کر ادھر ادھر اچھال کر تیزی سے کنویں کی منڈیر سے اترنے لگی، مگر زمین پر پیر ٹکنے سے پہلے ایک جھٹکے سے اچھل گئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بازو جکڑ کر کنویں کے بیچوں بیچ الٹا لٹکا دیا ہو۔ میں تقریباً 3-4 منٹ تک کنویں کے اندر معلق رہی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی قوت مجھے اوپر نیچے کر رہی۔ خوف سے میری گگی بن گئی تھی اور میں مسلسل اللہ مجھے بچا لے کی صدائیں لگا رہی تھی۔ بالآخر اس نادیدہ قوت نے مجھے کئی بار اچھالنے کے بعد گیند کی طرح اوپر اچھال دیا اور میں مسجد کی صفوں کے درمیان آ گری۔ میرے حواس قابو میں نہیں رہے تھے۔ کچھ دیر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ جب نمازی مسجد میں داخل ہونے لگے تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے مسجد سے نکل کر آہستہ آہستہ گھر پہنچ گئی۔ امی نے مجھے ڈولتے ہوئے دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تو بھاگ کر سہارا دیا۔ انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو کہنے لگی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تیرے کپڑے کیسے گیلے ہوئے؟ تو کہاں چلی گئی تھی؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں کنویں میں معلق ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ مجھے کئی بار ڈبویا بھی گیا تھا۔ شاید اس وقت میں ہوش میں نہیں رہی ہوں گی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ کسی نے بالکنی سے پانی پھینکا تھا، میں ادھر سے گزر رہی تھی اس لیے گیلی ہو گئی۔ امی نے کپڑے بدلنے کے بعد مجھ سے چائے بنانے کے لیے کہا، لیکن میرا تو حال ہی عجیب ہو رہا تھا۔ وہ ہولناک منظر جب مجھے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا تھا آنکھوں سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ربڑ کی گڑیا کی طرح اچھال کر مسجد کے صحن کے پاس پھینک دینا کوئی خواب کا منظر نہیں تھا۔ یہ ساری کیفیات اور مناظر میرا ذہن چکرا رہے تھے۔ میں اپنے پلنگ پر گر گئی اور پھر کوئی ہوش نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد خود ہی چائے بنا کر امی جب مجھے جگانے آئیں تو انہیں پتہ چلا کہ مجھے تو تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ پلنگ سے اٹھنا تو درکنار، میں تو آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ جیسے تیسے رات گزر گئی مگر بخار نے اترنے کا نام نہیں لیا۔ تو ابو مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں کئی ٹیسٹ کیے گئے، کچھ پریشانی کی بات سامنے نہ آئی، البتہ دوائیں کھانے سے تھوڑا افاقہ ضرور ہوا۔ مگر رات کے 2 بجے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا دایاں ہاتھ مروڑ رہا ہو۔ امی بھی اٹھ گئی، انہوں نے مجھے تھپکی دی، پانی پلایا۔ میں بار بار اپنا ہاتھ دبا رہی تھی۔ صبح تک مجھے پھر تیز بخار چڑھ گیا اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ ابو نے پھر دفتر سے چھٹی لے کر اسپتال کا رخ کیا مگر ڈاکٹرز نے ہر چیز نارمل بتا کر بخار کی دوا دے کر مجھے گھر بھیج دی۔ میں مسجد میں ہونے والے واقعے کے بارے میں امی کو بتانا چاہتی تھی مگر جب بھی زبان کھولتی تو وہ تالو سے چپک جاتی۔ یوں محسوس ہوتا کہ کوئی نادیدہ قوت مجھے ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ بہرحال یہ حالت مجھ پر ایک ہفتہ طاری رہی۔ اس دوران رات کے کسی بھی پہر اچانک ڈر کر اٹھ جاتی اور میرے ہاتھ کا درد بڑھ جاتا۔ دوائیں اور ڈاکٹر بدلنے سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ رشتہ دار عیادت کے لیے آتے تو امی ان سے یہی کہتی کہ کسی نے اتنی سردی میں پانی سے بھری بالٹی اس پر الٹ دی، تب سے بخار چڑھا ہے۔ ایک روز ہمارے رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ خالہ زینب کو بھی بلا کر دکھا دیں، شاید ان کے دم سے شفا مل جائے۔ خالہ زینب میری امی کی سگی خالہ تھی۔ انہوں نے کم سنی میں قرآن حفظ کر کے خود کو دینی خدمت کے لیے وقف کر لیا تھا۔ بچوں کو دینی تعلیم مفت دیتی تھی۔ مشہور تھا کہ ان کے پاس جنات کے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں۔ قصہ کوہتا امی نے انہیں گھر بلا کر مجھے دکھایا تو چیک کرنے کے بعد مسکرانے لگی۔ کچھ دیر تک وظائف پڑھ کر پھونکتی رہی،
پھر اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ اس پانی میں اللہ جانے کیسا جادو تھا کہ 10-15 منٹ میں ہی میرا بخار اتر گیا اور امی سے کچھ کھانے کو مانگنے لگی۔ حالانکہ 6 روز سے میں نے تھوڑا بہت دودھ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ خیر پیٹ بھر کے دودھ دلیا کھایا۔ گھر میں سب میری اتنی جلدی بستر سے اٹھنے پر حیران ہو رہے تھے۔ میں گھنٹہ بھر میں چلنے کے قابل ہو گئی۔ خالہ زینب اس دوران امی کے کمرے میں بند ہو کر وظیفہ پڑھتی رہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد بار آئیں، میرے پاس آ کر سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا تم مسجد کیوں جاتی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ خالہ نے کہا آئندہ وہاں مت جانا۔ امی نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تو خالہ زینب نے کہا یہ اکثر مسجد جاتی رہتی ہے اور وہاں کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر اندر کنکریاں پھینکتی رہتی ہے۔ یہ جمعرات کو بھی وہاں گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیر اور کنکر پتھر تھے جو اس نے پہلے کنویں میں پھر کچھ نماز پڑھنے کی جگہوں پر اچھالے۔ وہاں جنوں کی ایک جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ برداشت کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے غصے میں آ کر اسے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، پھر پانی میں ڈبو کر باہر اچھال دیا تو وہ اسے اندر ڈبو دیتا، مگر ایک بزرگ جن نے مداخلت کر کے اس کی جان بچا لی اور اسے کنویں کے باہر اچھال دیا۔ اسے اس وقت چوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر بعد میں اس کی حالت بگڑ گئی۔ مگر جس جن نے اسے کنویں میں ڈبویا تھا اس نے اس شرط پر اس کی جان بخشی کر دی کہ آئندہ یہ مسجد کا رخ نہیں کرے گی۔ میں احمقوں کی طرح منہ پھاڑے خالہ زینب کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے مسجد جانے اور کنویں میں الٹا لٹکنے کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ واقعی اس روز میرے پاس بیر بھی تھے اور جولی میں بڑے سائز کی پتھریلی کنکریاں بھی۔ خالہ زینب نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے اعتراف کر لیا کہ میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ امی نے اس وقت تو میری حالت دیکھ کر کچھ نہیں کہا، مگر بعد میں جو ڈانٹ پڑی وہ آج تک نہیں بھولی۔ یہ میری والدہ کا سنایا ہوا قصہ ہے جس کی تصدیق نانی نے بھی کی تھی۔ ثنا بنت اصغر کراچی، انہوں نے اس واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔